ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اگر ابھی تک آپ نے اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی اور ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے تو پھر آج 6 رجب پہلا ہفتے کا دن ہے، تو یہ عمل آج کے دن کا سب سے خاص ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ اس مہینے کی ساری برکتیں بھی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی تمام حاجتیں بھی ایک دن میں پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل اس دن کا، اس ہفتے کا سب سے مبارک عمل ہے۔ عمل انا اعطیناک الکوثر اور یا ربانا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ جب کوئی بندہ 6 رجب پہلے ہفتے کے دن اس عمل کو اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے۔ تو یہ وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اس کی رحمت مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، قرضے سے نجات مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، اولاد مانگے تو مل جاتی ہے، رزق مانگے تو مل جاتا ہے، عزت مانگے تو مل جاتی ہے، شہرت مانگے تو مل جاتی ہے۔ جو چیز مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنی رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس سے انسان کے سارے معاملات وابستہ ہیں، اور حقیقی طاقت سننے کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہماری جو قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، لیکن ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دل میں جو بھی چیز لے کر بیٹھیں گے، جو خیال لے کر بیٹھیں گے اور جو زبان سے اقرار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کی ترتیب بڑی اہم اور ضروری ہے۔ یا ربانا یا ربانا یا ربانا، جب کوئی بندہ اس طرح کہے گا نا، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش برسے گی۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، را جیم با 3 حرف ہیں، ہر ایک حرف کے بدلے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، پورا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتایا کیونکہ بہت سارے دوستوں کو درود پاک کے نام سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کون سا درود پاک بتایا جا رہا ہے، اس لیے میں نے اشارہ دے دیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو آپ کو مکمل امر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی بہن بھائی اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہ جائے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو درود پاک کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب یہ چیزیں پڑھنی ہیں، درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنا مقصد لے کر بیٹھنا ہے، اپنی حاجت لے کر بیٹھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت ضرور کر لینی ہے۔ مثلا کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، میں فلاں پریشانی میں ہوں تو مجھے نجات عطا کر اور مجھے اس مہینے کی تمام برکتیں بھی عطا کر۔ یہ بات آپ نے ہر حال میں 1 مرتبہ اللہ کے حضور ضرور کہنی ہے، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ نیت کر کے آپ نے بیٹھ۔ دیکھیں نیت کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں نہ ہوتا۔ اگر عمل کی تاثیر اور طاقت چاہتے ہیں نا اور کامیابی چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی میرا رب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب درود پاک، دیکھیں درود پاک پڑھنا یہ اتنی تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اتنی مبارک بات ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں جو اس کی تعریف میں آئے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا، تعوذ اور تسمیہ نیت کر لی، اب آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جو ربنا 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 کی تعداد ہے نا، اس کی تعداد کے برابر آپ نے ربنا پڑھنا ہے، جو تعداد میں آپ کو عرض کروں گا۔ اب جس مقام پر جو چیز پڑھنی ہے اس کے بارے میں مکمل وضاحت بتاتا چلوں کہ سورۃ کوثر یہ کوئی عام سورت نہیں ہے۔ اس سورت کی تو اتنی طاقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آب کوثر کا جام عطا فرمائے گا، جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا، جس نے محبت کے ساتھ پڑھا، جس نے چاہت کے ساتھ پڑھا۔ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اس لیے اس سورت کا شان نزول بڑا عالی شان نزول ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کا دشمن جتنا بھی سخت ہو، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اس کے دشمن کے چیتھے اٹھ جاتے
جاتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اس لیے دوستو امام بصیری نے، بہت سارے بزرگان دین نے بھی کہا، اور ماہ رجب کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس طرح اس کا کلام پڑھنا اور قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کرنا، یہ بہت مبارک ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ویسے تو کثرت کے ساتھ انسان کو درود پاک پڑھنا چاہیے، اول آخر تو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک یہ ایک عظیم عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گہری محبت کا اظہار بھی ہے، بے پناہ فضائل اور برکات کا حامل بھی عمل ہے۔ یہ صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کے دل کو روحانی سکون بخشتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین جمعہ کا ہے، مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی افضل ترین ہے، اور تمام مہینوں کا سردار جو ہے وہ یہ مہینے اسی ترتیب کے ساتھ عظمت والے اور فضیلت والے ہوتے ہیں جیسے جمعہ کا دن کے ساتھ ہفتے کا دن ملا ہوتا ہے، اس لیے ہفتے کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ جمعے کے دن بھی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اس سے پہلے جمعرات گزری پہلی اور یہ پہلا ہفتہ ہے، اسی طرح یہ آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے، یوں سمجھے کہ آپ کے پاس بڑا موقع ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ جیسے باقی تمام دن آپ سستی میں، غفلت میں گزارتے ہیں، اس دن کو خدارا سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا۔ اگر سارے کام چھوڑ کر بھی آج یہ عمل کرنا پڑے تو ہر حال میں اور ضرور ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ جن لوگوں نے یہ موقع ضائع کیے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کوئی چیز نہیں آتی۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جو میں آپ کو بالکل واضح طور پر ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے بتانا مقصود نہیں ہے، صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذوق بڑھے، آپ کا شوق بڑھے۔ اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے آپ کو یہ ویڈیو بڑے احسن انداز سے ایک ایک لفظ کر کے ابھی جمعہ سے فارغ ہو کے یہ عمل ریکارڈ کر رہا ہوں، اور تاکہ آپ کو شام بر وقت اس کو آپ کو بھیج دیا جائے، اپلوڈ کر دیا جائے، اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ دوستو دیکھیں اس کے اندر جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ واقعی سن کر حیران ہوں گے، اور آپ دلی اطمینان بھی آپ کو ملے گا، سکون بھی ملے گا، کیونکہ ایک چیز آج کے دن آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آخر میں بتاؤں گا وہ چیز جب آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے مال و دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، کبھی آپ کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے رزق ختم ہو گیا، ہمارے گھر سے دولت ختم ہوگی، اکثر ہمارے گھر میں فاقہ کیوں آتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ تنگ دستی کیوں آتی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے سارے راستے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے توبہ ضرور کیجئے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے 2 چیزیں پڑھنے کے بعد، درود پاک، تعوذ، تسمیہ، نیت اور ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کرنے کے بعد، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ طاق عدد ہے، دیکھیں اس سورت کی آیات بھی 3 ہیں، اور اس کی 3 آیات ہونے کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا رجب کے جو لفظ ہیں یہ بھی 3 ہیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں اگر بندے کی 300 حاجتیں بھی ہوں لیکن ہوں جائز حلال، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے وہ 300 حاجتیں بھی اپنے اس بندے کی پوری فرما دیتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ان میں حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، شادی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عمل کرنے سے اللہ کی رحمتیں چھم چھم بندے کے اوپر برستی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان اپنے ذاتی کمالات کی بنا پر جامع اور اکمل ہے، اپنی صفات میں ہر لحاظ سے کامل اور عظیم ذات ہے، اس میں جمال اور جلال کی خوبیاں بے یک وقت موجود ہیں، اس لیے اللہ پاک اپنی صفت جلال کی بنا پر مخلوق کے افعال کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے، صفت جمال کی بنا پر ان پر رحمت اور کرم کرتا ہے، انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی مخلوق کو اس کے حضور میں دم مارنے کی جرت بھی نہیں ہے، اگر کوئی اس کے حضور میں اکڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کے جلال اور عظمت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور سختی کی بنا پر بھی جلیل ہے، یہ صفت جمالی بھی ہے، اور اس لیے جو عمل آپ کو دے رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں۔ جب ہم دونوں صفتوں کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرے، اللہ کسی پر راضی ہو جائے، پھر وہ بندہ اپنے رب سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں سے عطا
کرتا ہے، اس لیے مخلوق کو تسخیر کرنے کے لیے بھی، اس میں مخلوق خدا کو تسخیر کرنے کے لیے بہت مجرب ہے، یعنی لوگ آپ کی طرف توجہ کریں، آپ ان کی محبت کا مرکز بن جائیں، عزت سے پیش آئیں۔ اسی طرح کوئی بچہ، اسی طرح نافرمان بھی بعض لوگ ہو جاتے ہیں، ان کو فرما برداری میں لانے کے لیے بھی اس ارادے کے ساتھ بھی آپ عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ایک حدیث پاک سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جس نیت کے ساتھ، وہ بات میں نے پہلے کر دی کہ نیت کر کے عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی، کرم ہی کرم ہوگا، فضل ہی فضل ہوگا، رحمت ہی رحمت برسے گی۔ اس لیے دوستو، یہ آج وہ لمحات ہیں جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں وہ انعامات کی گھڑیاں عطا کی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ضرور ضرور ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بارش برسے گی، رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا، یہ بات بڑی سمجھنے والی، بڑی اہم بات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب جس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اے بے انتہا عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ، کیونکہ جو اس سے مانگتا ہے نا وہ اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگے اتنا ہی دے دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس کی رضا کے لیے یہ کام کرے۔ مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا کہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا، اللہ پاک کریم النفس بھی کر دے گا، نیک اخلاق بنا دے گا، نیک مزاج۔ اکثر ماں باپ یہ شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، ان کے نیک مزاج نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ اپنی اولاد کی خاطر اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، بھائی بہنوں کے لیے پڑھ کے دیکھیں، رشتہ داروں کے لیے کر کے دیکھیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آگے یہ شیئر کریں، اس کو کہیں بھئی یہ عمل کر لیں، آج انشاءاللہ فائدہ ہوگا، زندگی میں انعامات کی بارش ہوگی، باعزت بننے کے لیے بھی۔ اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے زندگی بھر جو ملازمت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک دن معزز اور مکرم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی جو شخص یہ محسوس کرتا ہے اس کی عزت میں کمی آتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہر مقام پر بے عزت کر دیا جاتا ہے، اس کو پڑھے انشاءاللہ ہمیشہ دوسروں کی نظر میں باعزت ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ اس میں مبارک ہے، یا کریم بے انتہا عطا کرنے والے، اللہ بے انتہا عطا کرے گا، یا کریم یا کریم یا کریم۔ یہ ایسا عمل ہے، ایک شخص کو میں نے کہا یہ پڑھیں، اللہ کے فضل کرم سے 3 دن کے اندر اس کی جاب لگ گئی تھی۔ یہ بعض لوگوں نے 9 دن پڑھا تھا، ان کی جاب 9 دن کے اندر، بعض نے 15 پڑھا، صرف 3 دن ہوتا ہے یا 9 دن کا عمل بتا دیتا ہوں اسی یا کریم اللفظ کا، تو ان کا کام بن جاتا ہے، ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ مستجاب الدعوہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم تو سب بھئی اس مہینے کی عظمتوں کے انتظار میں تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس لیے ہم اس میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنی حاجتیں پوری کروا لیں، منہ مانگی مرادیں حاصل کر لیں۔ کاش کہ ہر کوئی اس عمل کو ایک مرتبہ کر لے، جو کیونکہ مستجاب اللہ کے بندوں کا کہنا ہے، جو شخص پڑھتا ہے نا معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مستجاب دعوات کی تاثیر پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے، جس چیز کے لیے دعا کرے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہر لحاظ سے اسے اپنی رحمت اور کرم کا مظہر بنا دیتا ہے، تنگ دستی افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مفلوق الحال رہتا ہو تو اسے چاہیے یقین محکم کے ساتھ پڑھے۔ صرف چند منٹوں کا عمل ہے، آج رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلا دن اگلی رات آ جاتی ہے، یعنی کہ اب مغرب کا ٹائم ہے تو 6 رجب شروع ہو چکی ہے، اب سے لے کے کل تک آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو صرف ایک بار پڑھیں۔ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہ وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر بخل کی عادت جس کے اندر ہے، اسی طرح جو بخیل شخص ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی اس کے اندر گناہ ہے، اس کو پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اگر آپ ایسا کریں، اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیں، اللہ کے فضل سے آپ کے وجود سے ہر ایک چیز جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ ہے اللہ پاک اس کو دور کر دے گا۔ یہ اس عمل کی تاثیر اور برکت ہے۔ اس کی تعداد صرف 11 بار ہے، یہ 11 بار پڑھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ 11 کا عدد جب آپ پڑھیں گے آج کے دن
تو یقین جانیں یہ 11 بار پڑھنا، صرف ایک بار پڑھیں تو 70 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے، اور جب 11 بار پڑھیں گے تو اس کو آپ خود جو ہے وہ ضرب کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ دیکھیں یہ وظیفہ گناہوں سے معافی کے لیے بہت مؤثر ہے، اس کو استغفار کی نیت سے پڑھیں کہ یہ میرے اللہ گناہ معاف فرما دے، تو اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، آخرت میں نجات مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بندہ بچ جاتا ہے، اس کی برکت سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دشمن جانی یا مالی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دشمن کی پکڑ فرما لیتا ہے، اور دشمن ذرہ بھر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا، یا کریم العفوی ذل عدلی، اے درگزر کرنے والے کریم، اے عدل کرنے والے، تو نے ہر چیز کو اپنے عدل سے بھر دیا ہے، اے کرم کرنے والے۔ اس کے مختلف اعمال ہیں بھئی، یہ اس لیے یہ عام عمل نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ اور جمعہ ہماری نا فجر کی نماز کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے روزانہ، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس دعاؤں میں ضرور ماہ رجب کی تو دعاؤں میں ہر حال میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں آپ بھی ضرور دعاؤں میں آئیں، تو اس لیے ہم اپنے بزرگوں سے بھی دعا کرواتے ہیں، اپنے لیے آپ ہم سے دعا کروائیں، ہم آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہم اپنی زبان سے خود نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے بھی لوگوں کو دعاؤں میں شامل کروایا کریں۔ اس لیے دوستو آپ دعا میں شامل ہوں گے، دنیاوی فیض و برکات آپ کو ملیں گے، دینی فیض و برکات آپ کو ملیں گے۔ کوئی کام رک گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو چلا دے گا، اس لیے امراض شفا کے لیے مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو اب اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے ذرا توجہ سے سمجھیے گا، اور عمل بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے شروع سے ویڈیو نہیں دیکھی تو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو شروع میں پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا ترتیب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر بندے پر رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی اپنی رحمت کے دروازے کھولے، اللہ ہی کرم کرے تو انسان کی بگڑی بنتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دے تو کوئی اسے ذلت نہیں دے، ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرے نا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا بات، اس بات نے ہی آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ جب اللہ پہ مکمل یقین، بھروسہ اور اعتماد ہوگا تو کامیابی بھی تمہیں ملے گی۔ دیکھیں اپنا رازق، اپنا خالق، اپنا مالک اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو پھر سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ، دیگر نبیوں کے معاملات دیکھ لیں۔ اسی لیے کہ یہ ماہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے میں رات کے تہائی حصے میں جو ہے وہ زمین آسمان میں کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا، بلکہ سارے کعبہ معظمہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان ہوتا ہے میرے فرشتوں جو چاہتے ہو مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہماری حاجت یہ ہے جو کوئی رجب میں روزہ رکھے تو اس کو بخش دے۔ تو دوستو اس میں ضرور ایک آدھا روزہ رکھ لیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں رکھ رہے آپ روزہ؟ الحمدللہ اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، جتنی بھی بیان کیجئے وہ کم ہے، اس لیے آپ ضرور اس میں ایک آدھا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ دیکھیں ایک روزہ رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے ایک مہینے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اصل بات وظائف بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ جب جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس بندے کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے، یا مالکو، اے بادشاہت والے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، ہر چیز اس کی ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی جو ملکیت ہوتی ہے نا یہ مجازی ہوتی ہے، ہم جس چیز کے مالک ہوتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے یہ دائمی ہے۔ اس لیے ایک عالم کا قول بھی ہے کہ وہ ذات جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود غیر موجود شے سے بے نیاز ہو، کل موجودات اس کی ملکیت میں ہو، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے دولت مند رہنے کے لیے جو شخص مالو دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم کوئی اور عمل نہ بھی کر سکے تو آج اس عمل کو ضرور اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔
جس سے دولت کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، ایسے ہی کسی شخص کو روزگار نہیں ملتا، غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی میں رہتا ہے، ذاتی مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جائیداد بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، کرایہ دار ہو، معاشی حالات تنگ ہوں، اس وجہ سے وہ اپنا ذاتی مکان نہیں بنا سکا اور نہ اس میں سکت ہے، تو اس کو پڑھے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دولت، عزت، غلبہ سب کچھ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ جس طرف جائے گا ہر کوئی عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے گا، بے پناہ غلبہ حاصل کرے گا، ہر کوئی فدا ہوگا۔ جس حاکم یا اہل ثروت کے پاس جائے وہ بات بھی غور سے سنے، ظالم سے ظالم شخص بھی آپ کے سامنے نہ بول سکے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو خاص موقعوں پر ملتی ہیں، اور یہ خاص موقع ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص، آفت سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے جو ہمیں غلط خیالات آتے ہیں، تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے، اس لیے روحانی امراض کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس میں مبارک کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص الخاص ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ دیکھیں اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کی بے پناہ جائیداد ہوتی ہے، اس پر ملکیت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے تصرف میں ہو اس پر مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ بھی جن کو ہر لمحہ خدشہ ہو شریروں کا، حاسدوں کا، حسد کرنے والوں کا، یہ اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے پاکیزگی نفس بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور بندہ صاحب کشف بھی ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی کھل جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، سلامت ہے، وہ اپنے بندوں کو بھی سلامتی دینے والا ہے، کیونکہ کائنات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو حالت سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ اپنی صفت کی بنیاد پر اس کو پھر سلامت کر دیتا ہے۔ تو یہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے اب دوبارہ سے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یہاں اس مقام پر پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد اب آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر اللہ کے تعالیٰ کی کیونکہ 3 صفتیں موجود ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک عمل اپنے ذہن میں رکھیں، باقی جتنے دن بچتے ہیں نا، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی وہ سورت پڑھنی ہے جو بیت المقدس میں ایک عورت عبادت کرتی تھی۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ اس ماہ مقدس کی تعظیم کی وجہ سے ہر روز صرف 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتی تھی۔ تو آپ نے بھی اس سورت کو روزانہ 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کی برکتیں دیکھنا کیسے تمہیں ملتی ہیں۔ لیکن تعوذ اور تسمیہ کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جو سورت میں نے آپ کو بتائی ہے، سورت اخلاص قل هو اللہ احد، یہ آپ نے باقی تمام دنوں میں جب چاہیں، جتنے دن چاہیں آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور اس کو پڑھیں۔ اس کی برکتیں بے حساب ہوتی ہیں، اور اس کی طاقت بھی بے حساب ہے، اور اس کے ذریعے اتنی مال و دولت ملتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سورت اخلاص جو ہے نا، یہ خاص ہے ہی مال و دولت اور رزق اور عزت کے لیے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے بھی عرض کی تھی، حضور نے اس کی صورت بتائی تھی۔ اب وہ جو تعوذ اور تسمیہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنے کے بعد جو آپ نے پڑھا، اس کے بعد سورت کوثر کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو یہ عمل کی ترتیب اور یہ طریقہ کار ہوگا، اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ہی کامیابی۔ اب سورت کوثر کی بات کر لیں، اس کو کتنی بار پڑھا ہے؟ تو اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد، یعنی اول آخر 3 بار درود پاک کے درمیان جتنا کچھ پڑھا ہے، اس کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک لونگ لینا ہے، اس کے اوپر یہ دم کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے تمہارے گھر میں مالی خوشحالی آئے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔